اس نوجوان کو کہاں سے لاؤ گے؟ اس نوجوان کو ابو صالح نوجوان دریا کے قریب نماز پڑھ رہا ہے، 3 دن سے فاقہ ہے۔ کتنے دن سے فاقہ ہے؟ 3 دن سے فاقہ ہے۔ اچانک سلام پھیرنے کے بعد دیکھا دریا کے پانی پر ایک سیب تیر رہا ہے۔ پھر کیا ہے؟ بھوک ہوتی ہے، آدمی کو بےتاب کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول نے 2 چیزوں سے پناہ مانگی ہے، ایک کفر سے، ایک بھوک سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، تنگ دستی سے بھی پناہ مانگی ہے، انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ یہ انتہائی صالح نوجوان تھا لیکن فاقہ تھا۔ ادھر سلام پھیرا، ادھر دیکھا کہ سیب تیر رہا ہے۔ اچانک نگاہ گئی سیب پر اور اضطرار کی حالت تھی، دریا میں ہاتھ ڈالا، سیب نکالا، اور پھر کہاں بھوک موقع دیتی ہے کہ سوچے گا بندہ، فوراً سیب کو منہ میں ڈال لیا۔ ابھی کچھ ہی کھایا تھا، ابھی دانت لگے ہی تھے، فوراً خیال آ گیا، ابو صالح تم نے یہ کیا کیا؟ کس کا کھایا؟ بلا اجازت کھایا، حرام کھایا، بدن میں خون حرام بنے گا، تمہاری عبادت متاثر ہوگی، تمہاری آنکھوں میں بھی حیائی دوڑے گی، تمہارے کان میں بھی حیائی دوڑے گی، تمہارے ہاتھوں میں بھی حیائی دوڑے گی، تمہارے قدموں میں بھی حیائی دوڑے گی، تمہارے قلب پر گناہ کا داغ لگے گا۔ یہ تم نے کیا کر لیا؟ ہائے میں نے یہ کیا کیا؟ اور پھر جو ہی خیال آئے تو سیب کو وہیں ڈالا اور دوڑتا ہے اس طرف جس طرف سے پانی آ رہا تھا۔ تلاش کرو کس کا باغ ہے۔ آخر دوڑتے دیکھا ایک درخت کل کے اوپر، نہر کے اوپر ہے، اس کی شاخیں، پہچان لیا کہ شاید اسی باغ کا یہ درخت ہے۔ تلاش کیا دروازے کو تلاش کر کے باغ میں داخل ہوئے، وہاں ایک نیک صفت شخص موجود تھے، ان سے پوچھا یہ باغ آپ کا ہے اور یہ درخت آپ کا ہے؟ جی میرا ہے۔ کیا ہوا؟ کہ اس سیب گرا تھا اور میں فلاں جگہ نماز پڑھ رہا تھا، بھوکا تھا، میں نے آپ کا سیب کھا لیا، معاف کر دیجئے۔ نوجوان کا خیال تھا کہ یہ شخص مجھے معاف کر دے گا، لیکن وہ جو اندر موجود تھے وہ بھی کوئی خدا کے پہنچے ہوئے بندے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ نوجوان کی پیشانی میں حیا ہے، نور ہے، باطنیت ہے، روحانیت ہے، بننا چاہتا ہے، امت کے کام آئے گا۔ خط کا مضمون لفافے سے پتہ چل جاتا ہے، گھر کو آنگن سے پہچان لیا جاتا ہے، آدمی کے چہرے سے پڑھنے والے آدمی کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو ولی خدا تھے، نوجوان کو دیکھا، کہا کیوں کھایا؟ اگر تم نوجوان صالح بننے کی کوشش کرتے ہو اتنی جلدی کیوں کی؟ اندر میں تو شفقت تھی کہ بیچارے نے کھا لیا، لیکن زبان پر ترشی تھی، کیوں کھایا؟ معاف نہیں کروں گا۔ آپ معاف کر دیجیے کہ نہیں، 10 سال تک میرے باغ کی نوکری کرو، شخدری کرو، پھر معاف کروں گا۔ کتنے سال تک؟ 10 سال تک۔ مالی کرو، مالی کا کام کرو، 10 سال تک پانی دو، شاخ تراشی کرو، اس کی حفاظت کرو، پھر معاف کروں گا۔ لیکن جب اللہ کو رضا کرنے کا قلب میں سودا ہوتا ہے، آدمی کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کہا ٹھیک۔ 10 سال گزر گئے، شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے، شیخ آپ تو اجازت دے دیجئے، میں نے نوکری کر لیا 10 سال تک۔ ان 10 سالوں میں ان دونوں کی محنت ہوتی رہی، شیخ ان پر محنت کرتے رہے، ایک اچھا نوجوان بنانے کی محنت، اور یہ نوجوان شیخ کی خدمت بھی کرتا رہا، ایک اچھا با اخلاق مربی اور اچھے با اخلاق استاد کی طرح کہ کیسے استاد کی خدمت کرنی چاہیے۔ جب 10 سال ہو گئے اور نوجوان نے کہا اب تو اجازت دیجئے، فرمایا نہیں، میری ایک شرط اور باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک لڑکی ہے جو بالکل نابینا ہے، اور جس کے دونوں ہاتھ بالکل مڑے ہوئے ہیں، اور جس کے دونوں کان سنتے نہیں ہیں، اور جس کے دونوں پیر بالکل بس لنگڑی ہے، بیچاری چل نہیں سکتی ہے، اس سے شادی کرو تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ہاں، ایک دور یہ بھی تھا نوجوانوں کا۔ ایک آج کا نوجوان ہے، آپ رات کو بھی دیکھو تو موبائل ہاتھ میں ہے، سوتے وقت دیکھو تو موبائل ہاتھ میں، اور یہ نوجوانوں کی غلطی نہیں ہے۔ آج کی مائیں جب کپڑا دھونا چاہتی ہیں تو چھوٹے بچے کے ہاتھ میں کیا دیتی ہیں؟ موبائل دے دیتی ہیں۔ پہلی مائیں تسبیح دیتی تھی، پہلی مائیں قرآن کے اوراق دیتی تھی۔ آج کی مائیں جب تنگ ہو جاتی تھی بچوں کو کیا دیتی ہیں؟ موبائل دے دیتی ہیں، ویڈیو گیم کھول کے دیتی ہیں، میرے لال دیکھ۔ پھر لال اتنا دیکھتا ہے کہ ماں پھر روتی ہے، کاش یہ موبائل چھوڑتا، لیکن پھر چھوٹتا نہیں ہے۔ بہرحال کہ حضرت، جب یہ بات ہے اپنی آخرت کو بچانے کے لیے، چلو شرط منظور ہے،
असर के वक्त निकाह हुआ, मगरिब के बाद रुखसती हुई, कमरा दे दिया गया। अब ये नौजवान जब कमरे में दाखिल होता है, वहाँ देखता है कि एक इंतहाई खूबसूरत शहजादी है, इसकी आंखें हुरों से ज़्यादा खूबसूरत हैं, इसका चेहरा आफ्ताब और महताब से ज़्यादा चमकता है, इसके हाथों में इंतहाई क़ुव्वत है, इसका बदन इंतहाई चुस्त है। तो नौजवान वापस आ गया, दरवाज़ा खोलते ही एक निगाह डाली और वापस आ गया। बाप बाहर था, उसे मालूम था ये नौजवान घबरा जाएगा। पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा, आपने मुझे बताया था नाबीना है, लंगड़ी है, लूली है, ये तो हूर परी है। फरमाया, हाँ इसलिए नाबीना है कि ज़िंदगी में गैर महरम पर नज़र नहीं डाली, ये इसलिए लूली है कि कभी गलत कदम की तरफ चली नहीं, ये इसलिए अपाहज है कि इसने कभी किसी के साथ मुसाफा नहीं किया, ये इसलिए बहरी है इसके कान में कभी गैर महरम की आवाज़ नहीं गई है। इन दोनों की शादी हो जाती है, इन दोनों की शादी हो जाती है। इसका नाम उम्मुल खैर फातिमा होता है लड़की का, और उस नौजवान का नाम अबू सालेह होता है। इन दोनों के मिलाप से एक हीरा पैदा होता है, इन दोनों के मिलाप से एक मोती पैदा होता है, इन दोनों के मिलाप से एक जौहर पैदा होता है। दुनिया उसका नाम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, जिनके वालिद का नाम अबू सालेह और जिनकी वालदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। जब माँ ऐसी होती हैं, जब बाप ऐसे होते हैं, तो फिर उम्मत की कश्ती को चलाने वाले अफराद पैदा होते हैं।